اسے خیال آیا کہ ضروری نہیں کہ لیبارٹری ٹاکسی شہر میں ہی ہو، وہ ٹاکسی شہر سے ہٹ کر کسی اور جگہ بھی ہو سکتی ہے، اور ٹاکسی شہر میں داخل ہوئے بغیر کسی اور راستے سے وہاں پہنچا جا سکتا ہو، اور ایسا نہ ہو کہ جہاں بیٹھا انتظار ہی کرتا رہ جائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ لیبارٹری کے بارے میں کیسے اور کہاں سے معلومات حاصل کرے۔ چیف آف ریڈ ایجنسی سر ہنری سے معلوم کرنا ہی فضول تھا، کیونکہ وہ جو بات خود بتا دیں تو بتا دیں، اگر پوچھا جائے تو نہیں بتاتے، اور کسی اور سے اس کا رابطہ نہ تھا۔ پرنس آرتھر نے بھی اس لیبارٹری کے بارے میں حیرت کا اظہار کیا تھا، گو اس نے کہا ضرور تھا کہ وہ اس بارے میں معلوم کر لے گا، لیکن ابھی تک شاید اسے بھی معلوم نہ ہو سکا تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک اسے لیبارٹری کے سیکیورٹی چیف اور ریڈ ایجنسی کے ٹاپ سیکشن کے چیف آرنلڈ کا خیال آ گیا۔ اس کے پاس آرنلڈ کا کوئی نمبر تو نہ تھا، البتہ اس کی مخصوص پرسنل فریکوینسی اسے معلوم تھی، اور یہ ٹرانسمیٹر فریکوینسی اور اس وقت آرنلڈ نے اسے دی تھی جب ابھی وہ ٹاپ سیکشن کا چیف نہ بنا تھا اور نہ ہی بلیو باکس لیبارٹری کا چیف سیکیورٹی آفیسر بنا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اس نے الماری میں موجود ٹرانسمیٹر نکال کر میز پر اپنے سامنے رکھ کر اس نے اس پر آرنلڈ کی محسوس فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے بار بار کال دینا شروع کر دی۔ یس آرنلڈ بول رہا ہوں، اوور۔ تھوڑی دیر بعد آرنلڈ کی تیز آواز سنائی دی، لیکن لہجے میں بے حد حیرت نمایاں تھی۔ آرنلڈ، شکر ہے تم سے بات ہو گئی، ورنہ میرا خیال تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی تمہاری محسوس فریکوینسی بھول گیا ہوں گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے ہی اسے تبدیل کر لیا ہو، اوور۔ ہنری نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، یہ میری پرسنل فریکوینسی ہے، میں اسے کیوں تبدیل کرتا، لیکن آج اتنے طویل عرصے بعد کیسے اس فریکوینسی کی قسمت جاگی ہے، اوور۔ آرنلڈ نے کہا، تم بلیو باکس لیبارٹری کے چیف سیکیورٹی آفیسر ہو، اوور۔ ہنری نے کہا، ہاں کیوں، اوور۔ آرنلڈ کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں اپنے سیکشن کے ساتھ اس وقت ٹاکسی شہر میں موجود ہوں، بلیو باکس لیبارٹری کے خلاف پاکستان سیکرٹ سروس کام کر رہی ہے، اور وہ ویلنگٹن سے کسی بھی وقت ٹاکسی پہنچ سکتی ہے، اس لیے چیف نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ٹاکسی میں انہیں ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کر دوں، اوور۔ ہنری نے کہا، ٹھیک ہے کر دو ایسا، اوور۔ آرنلڈ نے کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہاں آئے ہی نہیں۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ وہ ٹاکسی میں داخل ہوئے بغیر بھی تو لیبارٹری پہنچ سکتے ہیں، اس لیے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ لیبارٹری کہاں ہے، اوور۔ ہنری نے کہا، سوری ہنری، چیف نے اسے انتہائی سختی سے ٹاپ سیکرٹ رکھا ہوا ہے، ویسے تم فکر مت کرو، اگر تم جیسے آدمی کو لیبارٹری کا پتہ نہیں چل سکتا تو پاکستان سے آنے والوں کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر وہ لوگ جہاں پہنچ بھی گئے تو پھر میں انہیں ہلاک کرنے کا اعزاز مجھے اور میرے سیکشن کو حاصل ہو جائے گا، اوور۔ آرنلڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے آرنلڈ، ایکریمیا کی عزت اور ساکھ کا سوال ہے، ہم سب نے مل کر ان لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ ویسے تو ٹاکسی کے ریڈ گارڈ کے چیف پرنس آرتھر نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی معلوم کر لے گا کہ لیبارٹری کہاں ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ایک غیر مطلق آدمی کو اس معاملے میں ڈالوں، اس لیے میں نے تمہیں کال کی ہے، اوور۔ ہنری نے قدرے ناراض سے لہجے میں کہا، کیا کہہ رہے ہو، کیا پرنس آرتھر نے کہا ہے کہ وہ لیبارٹری کے بارے میں معلوم کر لے گا، اوور۔ آرنلڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں کیوں، اوور۔ ہنری نے بھی حیران ہو کر پوچھا، پرنس آرتھر کا گروپ تو لیبارٹری کو طویل عرصے سے سامان سپلائی کر رہا ہے، اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ پرنس آرتھر کو لیبارٹری کے محلِ وقوع کا علم نہ ہو، اوور۔ آرنلڈ نے کہا، اچھا کیا واقعی، اوور۔ ہنری نے چونک کر کہا، ہاں میں غلط تو نہیں کہہ رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی تمہیں جان بوجھ کر نہیں بتایا، اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ لیبارٹری کس قدر ٹاپ سیکرٹ رکھی گئی ہے، اور ویسے بھی یہ ایکریمیا کی سینکڑوں لیبارٹریوں میں سے سب سے بڑی اور سب سے اہم لیبارٹری ہے، اس لیے اس کی اتنی اہمیت کے پیش نظر ریڈ ایجنسی کے ٹاپ سیکشن کو اس کی سیکیورٹی دی گئی ہے، اوور۔ آرنلڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، اوور اینڈ آل۔ ہنری نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ خفت کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔ اسے اب پرنس آرتھر پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اس قدر دوستی کے باوجود اس سے یہ بات چھپا لی، اس طرح اسے آرنلڈ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ وہ کافی دیر بیٹھا غصے سے بل کھاتا رہا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پرنس آرتھر سے بات کرے اور اس سے وضاحت طلب کرے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس نے ریسیور اٹھایا، فون کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کیا اور پھر تیزی سے پرنس آرتھر کے محسوس نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک مشینی سی آواز سنائی دی، ہنری بول رہا ہوں، چیف آف اے سیکشن ریڈ ایجنسی پرنس سے بات کراؤ۔ ہنری نے کہا، آپ ریسیور رکھ دیں، ہم تمام ضروری چیکنگ کے بعد آپ کو خود فون کریں گے۔ دوسری طرف سے مشینی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ہنری نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ پرنس آرتھر کسی سے بھی براہ راست بات نہیں کرتا، اور اگر کرے تو پہلے فون کرنے والے کی مکمل شناخت کی جاتی ہے اور پھر بات کی جاتی ہے۔ پھر تقریباً 10 منٹ کے طویل انتظار کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔
ہنری بول رہا ہوں، ہنری نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ پرنس آرتھر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے پرنس آرتھر کی آواز سنائی دی۔ پرنس، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم مجھے دوست کہنے کے باوجود مجھ سے اس طرح معاملات کو چھپاؤ گے۔ ہنری نے ناراض لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ میں نے کیا چھپایا ہے تم سے؟ پرنس آرتھر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم لیو باکس کو سپلائی کرتے رہتے ہو اور تم خود بھی کئی بار اس لیبارٹری کا چکر لگا چکے ہو، اس کے باوجود تم نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ہنری نے اس طرح ناراض لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری ہنری، دراصل بہت پہلے جب اس کی سپلائی مجھے دینے کا فیصلہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے کیا جو میرا گہرا دوست تھا، تو اس نے مجھ سے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر حلف لیا تھا کہ میں دانستہ کسی کو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج تک اس حلف کی پابندی کی ہے اور جب تک میرے دم میں دم ہے ایسا کرتا بھی رہوں گا۔ پرنس آرتھر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم نے پورا محلے وقوع نہ بتانے کا حلف اٹھایا ہوگا، تم کم از کم اشارہ تو کر سکتے ہو، ہنری نے کہا۔ ہاں، اشارہ تو میں دے دیتا ہوں، لیکن تفصیل کے لیے تمہیں پرسوں کا انتظار کرنا ہوگا، آرتھر نے کہا تو ہنری بے اختیار چونک پڑا۔ پرسوں کا انتظار کیوں؟ وجہ؟ ہنری نے حیران ہو کر کہا۔ کل نیوز ڈے ہے اور میں ہفتے کا یہ دن لاس ڈیگو میں گزارتا ہوں، یہ میرا سالوں کا معمول ہے اور میں وہاں جاتے ہوئے کوئی بوجھ اپنے ذہن پر نہیں رکھتا تاکہ میں یہ پورا دن ہر قسم کے ٹکر سے آزاد ہو کر گزاروں۔ تم میری دوست ہو، اس لیے میں تمہیں ناراضگی دور کرنے کے لیے صرف اتنا اشارہ کر سکتا ہوں کہ یہ لیبارٹری صحرا کے بلیک سینڈ علاقے میں واقع ہے، لیکن تم لاکھ کوشش کر لو بلیک سینڈ کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہ کر سکو گے۔ اس بارے میں تفصیل تمہیں میں پرسوں واپس آ کر بتاؤں گا، بس اب تو ہوش ہونا، پرنس آرتھر نے کہا۔ چلو پرسوں ہی صحیح، ابھی تو یہ پاکستان سیکرٹ سروس والے غائب ہیں، نہ جانے وہ کیا کر رہے ہیں، ابھی تک ٹیکسی ہی نہیں پہنچے، ہیڈی نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ پرنس آرتھر کی اشارہ دینے پر ہی وہ ہوش ہو گیا تھا، وہ بھی لیبارٹری کا محلے وقوع تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن اب انہیں ناکامی ہوگی تو وہ لامحالہ ٹیکسی ہی آئیں گے۔ ریڈ کارڈ سدھائے ہوئے کتوں کی طرح ان کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں، اس لیے جیسے ہی وہ ٹیکسی کی حدود میں داخل ہوں گے مارے جائیں گے، پرنس آرتھر نے بڑے دعوے سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ایسا ہوگا، ہنری نے کہا۔ اوکے گڈ بائے، پرسوں پھر بات ہوگی، پرنس آرتھر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو ہنری نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے، اسے معلوم تھا کہ آگ لینڈ میں ایک بوڑھا آدمی جیکولس رہتا ہے جو اس پورے علاقے حتیٰ کہ صحرا کے بھی ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ بلیک سینڈ کا اشارہ سنتے ہی سمجھ جائے گا اور پھر اسے لیبارٹری کا محلے وقوع بھی آسانی سے معلوم ہو جائے گا، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت گورنی سے براہ راست لاس ڈیگو آ گیا تھا، گو اس کے لیے اسے 2 بسیں تبدیل کرنا پڑی تھی اور ایک طویل چکر اسی بنا پر کاٹنا پڑا تھا کہ وہ گورنی سے لاس ڈیگو پہنچنے کے لیے ٹیکسی کو کراس نہ کرنا چاہتا تھا، ورنہ گورنی سے ٹیکسی اور ٹیکسی سے لاس ڈیگو کے درمیان تو فاصلہ بہت کم تھا۔ لاس ڈیگو خاصا بڑا شہر تھا اور وہ ٹیکسی کی مشہور زمانہ صحرا کی سرحد پر ہی واقع تھا۔ اس طرح ٹیکسی بھی صحرا کی سرحد پر تھا۔ بس ٹرمینل سے اتر کر وہ پیدل ہی شہر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگے، کیونکہ انہیں حقیقت میں جانا تو لکی کلب تھا، لیکن عمران چاہتا تھا کہ لکی کلب جانے سے پہلے وہ اپنی رہائش کا کوئی بندوبست کر لیں، کیونکہ انہوں نے لکی کلب کے بعد سویٹی کی رہائش گاہ پر جا کر وہاں ریڈ کارڈ کے پرنس آرتھر سے لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک اعلیٰ ٹائپ کے ہوٹل کے ایک کمرے میں اکٹھے موجود تھے۔ عمران نے روم سروس والوں کو فون کر کے ہارڈ کافی کمرے میں ہی منگوا لی تھی، کیونکہ ان علاقوں میں کافی یا ہارڈ کافی بہت کم پی جاتی تھی جہاں زیادہ شراب پینے کا ہی رواج تھا۔ عمرہ زیادہ قیمتی شراب پیتے تھے جبکہ متوسط اور غریب طبقہ کم قیمت شراب پیتا تھا، اس لیے حال میں بیٹھ کر کافی طلب کرنا اور پینا بہت ہی نظروں کا مرکز بن جانے کے مترادف تھا۔ عمران صاحب، کیا آپ نے یہاں آنے سے پہلے کسی کو اپنی آمد کے بارے میں اطلاع دی ہے؟ اچانک صالح نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، تو عمران کے ساتھ ساتھ باقی سب ساتھی بھی چونک پڑے۔ نہیں، صرف لکی کلب کے مالک اور جنرل مینیجر سارجنٹ کو میں نے فون پر کہا تھا کہ میں نیوز ڈے کو اس کے پاس پہنچ کر اسے معاوضہ بھی دوں گا اور معلومات بھی حاصل کر لوں گا۔ کیوں؟ تم نے کیوں پوچھا ہے؟ کوئی خاص بات؟ عمران نے کہا۔ ہاں، ہماری یہاں نگرانی ہو رہی ہے اور چیکنگ بھی، صالح نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، حتیٰ کہ عمران کے چہرے پر بھی حقیقی حیرت کے تاثرات موجود تھے، کیونکہ ابھی تک اسے نہ کسی نگرانی کا احساس ہوا تھا اور نہ ہی کسی چیکنگ کا۔ کیا تم درست کہہ رہی ہو؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، بس ٹرمینل پر جیسے ہی ہم اتر کر بیرونی گیٹ کی طرف بڑھے تو میں نے وہاں موجود 2 آدمیوں کو چوم کر ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے اور ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔
لیکن میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے ویسے ہی وہم ہوا ہوگا، لیکن پھر میں نے ان میں سے ایک آدمی کو اپنے پیچھے یہاں کے ہوٹل تک آتے ہوئے دیکھا۔ راستے میں اس آدمی نے 3 افراد کو ہمارے بارے میں مخصوص اشارے کیے اور ان تینوں نے اس انداز میں سر ہلائے جیسے وہ اس کی بات سمجھ گئے ہوں۔ ثالیہ نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ ٹریسنگ لائن بھی ان پر آشکار ہو چکی ہے۔ ویری بیڈ، عمران نے کہا۔ لیکن ہمیں تو سارے راستے ایسا کوئی احساس نہیں ہوا، صفدر نے کہا۔ میں بھی اب تک اس لیے خاموش بیٹھی تھی کہ مجھے خود اس بات پر یقین نہ آ رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہ بتانے سے بتا دینا بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب میرا وہم ہو، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو ہم غفلت میں مارے بھی جا سکتے ہیں، ثالیہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ثالیہ درست کہہ رہی ہے، میں نے بھی بس ٹرمینل سے 2 افراد کو اس انداز میں چونکتے دیکھا تھا، لیکن میں نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ بہرحال ہمیں محتاط اور چوکنا رہنا ہوگا، جولیا نے کہا۔ بہت خوب ثالیہ، تم نے واقعی بروقت ہمیں خبردار کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سارجنٹ نے اپنے طور پر کوئی گیم کھیلنے کی کوشش کی ہو۔ اب ایسا ہے کہ میں اور جولیا لکی کلب سارجنٹ سے ملنے جائیں گے، جبکہ تم لوگوں نے علیحدہ رہ کر ہماری نگرانی کرنی ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ہمارے موجودہ حلیے وغیرہ تو انہوں نے چیک کر لیے ہوں گے، اس لیے اس قسم کی احتیاط کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا تو ہم اکٹھے جائیں یا پھر نیا میک اپ کر کے یہاں سے علیحدہ ہو جائیں اور اپنے طور پر علیحدہ مختلف ہوٹلوں میں رہائش اختیار کریں، صفدر نے کہا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم سب یہیں رہو، میں اور جولیا جا کر اس سارجنٹ کے حلق سے سب کچھ اگلوا کر پھر اس سویٹی کو بھی کوٹھی تک پہنچ جائیں گے۔ اس طرح وہ گروپ کے چکر میں ہی رہ جائیں گے جبکہ ہم کام کر گزریں گے، تنویر نے کہا۔ اس کے لیے تم اکیلے ہی کافی ہو، جولیا کو ساتھ لے جانے کا کیا مطلب ہوا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تنویر صاحب مس جولیا کو ساتھ رکھنا باعث برکت سمجھتے ہیں، ثالیہ نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ صفدر کی تجویز درست ہے، ہم سب کو اکٹھے وہاں جانا چاہیے تاکہ جو کچھ بھی ہو اس سے مل کر نمٹا جا سکے۔ علیحدہ ہونے کی صورت میں ہم ایک دوسرے کے تحفظ کے چکر میں بلا وجہ پھنس جائیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے موجود سفید رنگ کے بٹن کو پریس کر کے اس نے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لکی کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نمبر بتا دیا گیا۔ تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ لکی کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، جنرل مینیجر سارجنٹ صاحب سے بات کرائیں، میں مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سارجنٹ بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ عمران چونکہ پہلے فون پر سارجنٹ سے بات کر چکا تھا اس لیے آواز سنتے ہی پہچان گیا۔ میں مائیکل بول رہا ہوں، آج نیوز ڈے ہے، عمران نے اشارہ دیتے ہوئے کہا۔ میں پہچان گیا ہوں، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں پہچان گیا ہوں، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں اور میرے ساتھی لاس ڈیگو پہنچ گئے ہیں، کیا ہم لکی کلب آ جائیں تاکہ آپ کو پیمنٹ کی جا سکے؟ آپ یہاں میرے کلب میں مت آئیں کیونکہ یہاں ان لوگوں کو آپ کی موجودگی کا علم ہو گیا ہے، اس لیے لیکیج ہو سکتی ہے۔ آپ شیٹن کلب پہنچ جائیں، وہاں ایک سپروائزر ٹونی ہے، اسے اپنا نام بتائیں گے تو وہ آپ کو ایک محسوس کمرے میں لے جائے گا، وہاں میں موجود ہوں گا، ساری بات چیت وہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ بھی فارغ اور میں بھی، سارجنٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، کتنی دیر بعد وہاں پہنچے، عمران نے پوچھا۔ 1 گھنٹے بعد، لیکن پیمنٹ نقد ہوگی، چیک وغیرہ قبول نہیں کیا جائے گا، سارجنٹ نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ صفدر نے پوچھا۔ کیونکہ فون میں لاؤڈر کا بٹن موجود نہ تھا اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز عمران کے ساتھی نہ سن سکے تھے اور عمران نے انہیں گفتگو کی تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران صاحب، اسے ہمارے بارے میں تمام تفصیل کا پہلے سے علم ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں ورنہ وہ پوچھتا کہ ہم کتنے افراد آئیں گے، عمران نے کہا۔ اس کا ہمیں دوسری جگہ لانے کا مقصد ہے کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے، ثالیہ نے کہا۔ نہیں، بظاہر تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ پرنس آرتھر سے ڈرتا ہے، وہ بہت بڑا گینگسٹر ہے، عمران نے کہا۔ اور پھر 1 گھنٹے بعد وہ سب اٹھے اور ہوٹل سے باہر آ کر وہ ٹیکسیوں میں سوار ہو کر شیٹن کلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں ٹیکسیاں اس لیے ہائر کرنا پڑی کہ شیٹن کلب لاس ڈیگو کے انتہائی مضافات میں واقع تھا، وہاں تک پیدل جانے کا مطلب تھا کہ انہیں 1.5-2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ شیٹن کلب 2 منزلہ عمارت تھی، ٹیکسیوں نے انہیں کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر ہی ڈراپ کر دیا کیونکہ ڈرائیوروں نے انہیں بتایا کہ جہاں آنے جانے والے لوگ ہاں سے بدنام گنڈے ہیں، اس لیے وہ زبردستی بھی ان کی ٹیکسیوں پر قبضہ کر سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے کمپاؤنڈ گیٹ کے باہر ہی ڈراپ ہونے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ کلب میں آنے جانے والے لوگ واقعی انتہائی نچلی سطح کے لوگ دکھائی دے رہے تھے اور خاص طور پر وہ جن نظروں سے انہوں نے ثالیہ دیکھ رہے تھے، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور ان کے بارے میں جو رائے رکھتے تھے وہ درست تھی، لیکن سوائے دیکھنے کے اور کسی قسم کی حرکت ان سے سرزد نہ ہوئی اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت حال میں داخل ہو گیا۔
پھر وہ سب کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے جہاں 4 افراد موجود تھے، جن میں سے 3 سروس دے رہے تھے جبکہ ایک آدمی اسٹول پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی نظریں پورے حال کا اس طرح جائزہ لے رہی تھی جیسے اس نے حال میں ہونے والے ہر واقعے کی باقاعدہ رپورٹ کرنی ہو۔ جب عمران اپنے ساتھیوں سمیت کاؤنٹر کے قریب پہنچا تو وہ آدمی بے احتیاط اسٹول سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یس سر، فرمائیے سر، اس آدمی نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہمیں سپروائزر ٹونی سے ملنا ہے، عمران نے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور ایک طرف کھڑے ایک آدمی کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ سپروائزر ٹونی کو بلاؤ جلدی، اس بار اس کا لہجہ خاصا تحکمانہ تھا۔ یس سر، اس آدمی نے مودبانہ لہجے میں کہا اور تیزی سے مڑ کر ہال کے آخر میں موجود ایک راہداری میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا گنڈا نما آدمی تھا۔ اس کے سینے پر سپروائزر کا بیج موجود تھا۔ ٹونی، یہ صاحب اور ان کے ساتھی تم سے ملنے آئے ہیں، کاؤنٹر مین نے ٹونی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، فرمائیں، ٹونی نے بغور عمران اور ان کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹونی بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے ساتھ اس نے کاؤنٹر مین کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور اس نے بڑے محسوس انداز میں سر ہلا دیا۔ آئیں جناب میرے ساتھ، سپروائزر ٹونی نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے اس راہداری کی طرف بڑھ گئے جدھر سے ٹونی آیا تھا۔ راہداری کے آخر میں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے آغاز میں مشین گن سے مسلح ایک آدمی موجود تھا لیکن اس نے کوئی مداخلت نہ کی اور عمران اور اس کے ساتھی ٹونی کے پیچھے چلتے ہوئے سیدھے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے ایک ہال میں پہنچ گئے جہاں جوئے کی میزیں لگی ہوئی تھی اور کافی لوگ، جن میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں، جوا کھیلنے میں مصروف تھے۔ ایک سائڈ پر راہداری تھی۔ ٹونی اس راہداری کی طرف مڑ گیا۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا۔ ٹونی نے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ جناب سارجنٹ صاحب، اندر آپ کے منتظر ہیں، ٹونی نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ سامنے ایک بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک آدمی موجود تھا اور اسے دیکھتے ہی عمران بے اختیار چونک پڑا کیونکہ اس کے ذہن میں اس آدمی کا چہرہ موجود تھا لیکن اسے یاد نہ رہا تھا کہ اس سے کب اور کس انداز میں پہلے ملاقات ہوئی ہے۔ عمران کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اندر داخل ہوئے تو ان کے حکم میں دروازہ بند کر دیا گیا۔ میرا نام سارجنٹ ہے، آفس میں موجود آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے کہا۔ تشریف رکھیں، سارجنٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ سب میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ سارجنٹ نے بڑے مہذبانہ لہجے میں کہا۔ پینے پلانے کو رہنے دیں، ہم جلد از جلد مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، معاوضہ مجھے دیں، میں آپ کو معلومات مہیا کرتا ہوں، سارجنٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے بڑے کرنسی نوٹوں کا ایک بنڈل نکال کر سارجنٹ کے آگے رکھ دیا۔ سارجنٹ نے بنڈل اٹھایا اور تیزی سے اسے گننا شروع کر دیا۔ عمران اور اس کے ساتھی خاموش لیکن چوکنا انداز میں بیٹھے رہے۔ اوکے، سارجنٹ نے میز کی دراز کھول کر بنڈل اندر رکھتے ہوئے کہا۔ پرنس آرتھر اس وقت سویٹی کی حویلی میں موجود ہے۔ رات 12 بجے کے بعد اس کی واپسی ہوگی اور سویٹی کی حویلی آکسن روڈ پر 60 نمبر ہے۔ سارجنٹ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے بڑے پراسرار سے لہجے میں کہا۔ پرنس آرتھر کا حلیہ اور قد و قامت بھی بتا دو، عمران نے کہا۔ سوری، یہ بات ہمارے درمیان طے نہیں ہوئی تھی، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو مزید رقم دینا ہوگی، سارجنٹ نے کہا تو عمران نے کوٹ کی دوسری اندرونی جیب سے بڑے کرنسی نوٹوں کا چھوٹا بنڈل نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ $20,000 ہیں، اس کے بعد ہماری جیبیں خالی ہیں، عمران نے کہا۔ شکریہ، یہ کافی ہے، سارجنٹ نے کہا اور اس بار اس نے گنے بغیر ہی بنڈل اٹھا کر میز کی دراز میں رکھا اور پھر اس نے پہلے کی طرح آگے جھک کر پرنس آرتھر کا حلیہ اور قد و قامت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ کیا تم کسی طرح یہ باتیں کنفرم کرا سکتے ہو؟ عمران نے کہا تو سارجنٹ بے اختیار چونک پڑا۔ کون سی باتیں؟ سارجنٹ نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ پرنس آرتھر سویٹی کی حویلی میں موجود ہے اور اس کا واقعی یہی حلیہ ہے جو تم نے بتایا ہے، عمران نے کہا۔ اور نہیں، سوری، میں نے اسی لیے تو اپنے کلب میں تمہیں نہیں بلایا کہ وہاں لیکیج ہو سکتی تھی۔ اگر پرنس آرتھر کو معلوم ہو گیا کہ میں اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں تو وہ مجھے میرے کلب سمیت جلا کر راکھ کر دے گا۔ وہ ایسا آدمی ہے اور اسے بحیثیت پرنس آرتھر کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے۔ یا تو مجھے رقم کی اشد ضرورت تھی اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا، سارجنٹ نے کہا۔ تم ایکریما کی کسی ایجنسی میں بھی کام کرتے ہو، عمران نے کہا تو سارجنٹ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں تو تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، سارجنٹ نے حیرت بھرے چہرے میں کہا۔ میرے ذہن میں تمہارا چہرہ موجود ہے اس لیے پوچھ رہا تھا، عمران نے کہا۔ تو تم ایجنسی کے آدمی ہو؟ سارجنٹ کے لہجے میں اس بار خوف کی ہلکی سی لرزش تھی۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، عمران نے کہا۔ ہاں، 7 سال قبل تک میں ایکریما کی ایک ایجنسی سے متعلق رہا ہوں، پھر میں نے ایجنسی چھوڑ کر کلب بزنس اختیار کر لیا تھا، سارجنٹ نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا تعلق بلیک لارڈز ایجنسی سے تو نہیں تھا، عمران نے کہا تو سارجنٹ کے چہرے پر خوف کے تاثرات مزید ابھر آئے۔
ہاں لیکن تم کیسے جانتی ہو اس بارے میں؟ کیا واقعی تمہارا تعلق بھی کسی ایجنسی سے ہے؟ سارجنٹ نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کھل کر ایسی باتیں نہیں کی جا سکتی، تمہیں معلوم تو ہے میرے ذہن میں تمہارا چہرہ کھٹک رہا تھا، اس لیے میں نے پوچھا تھا، اور اب جب کہ بات واضح ہو چکی ہے اب مجھے یاد آ گیا ہے کہ تمہارے ساتھ کب اور کس انداز میں ملاقات ہوئی ہوگی۔ اور میں مزید یہ بھی بتا دوں کہ لالچ کا نتیجہ بے حد برا نکلتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری رقم واپس کر دیتا ہوں۔ سارجنٹ کا چہرہ اب خوف سے بھر گیا تھا۔ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم کس انداز کے آدمی ہو، بغیر اشد ترین ضرورت کے تم اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے، اس لیے رہنے دو، اور مزید رقم چاہیے تو وہ بھی میں تمہیں دے سکتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سب کچھ جانتے ہو، سب کچھ؟ سارجنٹ نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سارجنٹ بول رہا ہوں اینجلا، جو کچھ سوچا تھا وہ سب غلط ہے، کیونکہ ان کا تعلق سرکاری ایجنسی سے ہے۔ تم اپنے آدمی کو فوراً ہر قسم کے اقدامات سے روک دو، سارجنٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ تفصیل بعد میں بتاؤں گا، جیسے میں نے کہا ہے ویسے کرو، ورنہ سرکاری ایجنسی کے کام میں مداخلت سے ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، سارجنٹ نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم خود ایجنسی سے متعلق رہی ہو، اس لیے تم سے زیادہ بہتر اور کون ان معاملات کو سمجھ سکتا ہے، سارجنٹ نے دوسری طرف سے سننے کے بعد کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ مسٹر مائیکل، یا جو بھی آپ کا نام ہے، پلیز ایک بات کا خیال رکھیں کہ میرا نام درمیان میں نہ آئے۔ اگر آپ کا تعلق ایجنسی سے ہے یا نہ ہوتا تو شاید مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، سارجنٹ نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔